بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ایمان اور رزق کی دولت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ایمان سے اور رزق سے دنیا میں اور آخرت میں راحت، سکون، علو مرتبت حاصل ہوتی ہے۔ کہ ایمان اور رزق کیوں؟ اس لیے کہ خاتمہ بالخیر اور وافر مقدار میں رزق، صدقہ، خیرات، عشر، زکوٰۃ، عمرہ، حج اور دیگر جہاد میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی پیسے سے آتا ہے۔ ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال ہیں۔ ایمان کی پختگی کے لیے اور وافر مقدار میں رزق کے حصول کے لیے۔ مختصر بات کہ جو بندہ نماز کے بعد، نماز پنجگانہ تو فرض ہے نا، اس سے تو چھٹکارا، اس سے تو کنارہ کسی صورت بھی ممکن نہیں، تو لہٰذا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اور آیت الکرسی کے ساتھ ہی سورہ اخلاص 3 بار، پھر درود پاک، اور پھر سورہ طلاق 28ویں پارے میں اس کی یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کو ایک دفعہ پھر سن لیں۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار، درود پاک کوئی بھی جو آپ کو یاد ہو 1 بار، اور سورہ طلاق کی یہ آیت جو رزق کی وسعت کے لیے بڑی مشہور ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس کو 1 بار پڑھ کر تھوڑا سا سر اٹھا کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں، اور پھر صدق دل سے، کامل یقین اور اعتقاد کے ساتھ وہ ذات جو آسمانوں میں، انسان کے دلوں میں، کائنات کے ذرے ذرے میں رچی بسی ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ ایمان کی پختگی اور رزق کی وسعت میں اضافہ فرمائے۔ وہ ذات ہے کہ سمندر کی تہ تو معمولی چیز ہے، تخت الثری سے لے کر عرش العلیٰ تک جتنی بھی مخلوقات ہے سب اسی کے محتاج ہیں۔ ہمیں جب کوئی تکلیف مصیبت پیش آتی ہے تو ہم اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے بجائے کسی درگاہ پہ، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی سادھو کو، کسی گرو کو، کسی کو ایسے جا کے اس کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے مذہب کے مطابق وہ وسیلہ ضرور ہیں، اور وہ وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ڈائریکٹ انسان کا اگر رابطہ ہے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
بعض لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی تار جوڑتے ہیں نا تو پھر کرنٹ آ جاتا ہے، پھر روشنی پھیل جاتی ہے، پھر اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو جو سب کا خالق ہے، رازق ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ درود پاک اور آیت من یتق اللہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اس کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اتنا مختصر العمل، آپ اس کے جب کاربند ہوں گے تو پھر اپنے ایمان اپنے سینے کے اندر جا کے دیکھیے اور اپنے آس پاس اپنے گھر میں رزق کی فراوانی، خیر و برکت دیکھیے، خود تجربہ کر کے دیکھیں۔